الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بتلایا گیا کہ اچھے اخلاق میں سے ایک چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ شریعت کے اندر کتنا اہم ہے اور کتنا اونچا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وصیتیں کی ہیں جگہ جگہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اس میں آگے چل کے کہا کہ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے ساتھ ساتھ والدین کو بھی جوڑا ہے شکر ادا کرنے کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا، تو دوسرے نمبر پر آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اچھے اعمال میں ذکر کیا۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اور اللہ کے حق کے بعد سب سے اہم حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اچھے سلوک کا کتنا اہم درجہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شریعت میں بتلایا گیا ہے کہ والدین کے جو اہم حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ ان حقوق میں جیسے اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ماں باپ کی باتوں کو غور سے سنا جائے اور ان کو مانا جائے، جب تک وہ معصیت کا حکم نہ دیں تب تک ان کی اطاعت کی جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ ایسے ہی ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ماں باپ کی کو ناراضگی ہو، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کے اوپر خرچ بھی کیا جائے، پیسہ خرچ کیا جائے، ان کی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ہر طرح کا احسان، ہر طرح کی بھلائی، جیسے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، تواضع سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس طرح کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ہمیں ماں باپ کے ساتھ ان سب شکلوں کو اور بہتر خدمت کو انجام دینا چاہیے۔ اگر ماں باپ بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچ جائیں تو اور زیادہ وہ ہماری توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ تو قرآن میں اس کی خاص طور سے تاکید کی گئی ہے کہ بڑھاپے کے مرحلے میں والدین کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد تب باپ کا تذکرہ کیا۔ موت کے بعد بھی ہمیں ماں باپ کا خیال رکھنا ہوگا۔ موت کے بعد یہ کہ ان کے حق میں ہم دعائیں کریں، اور اسی طریقے سے ان کے جو احباب ہیں، ان سے جڑی ہوئی جو رشتہ داریاں ہیں، ان کو ہم بھی جوڑے رکھیں اور ان کے ساتھ ہم بھی اچھا سلوک کریں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر اگر کوئی قرض ہے وہ قرض ادا کریں، اور کسی طرح کا کوئی حق ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں کہ والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے، اکبر الکبائر اسے گردانا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس آخرت میں اس کا جو کچھ ہوگا تو ہوگا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی وہ اپنی اولاد کی طرف سے ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس تعلق سے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور شریعت نے ہمیں جو ہدایتیں دی ہیں ان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت ہر جگہ سرخروی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔